بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں آپ کوئی بھی اسکل آپ کو آتی ہو، کسی اسکل میں آپ اچھے ہوں، آپ گھر بیٹھے آرام سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کے چینل میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک اسکل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی اتنی مشکل اسکل نہیں ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے ایک ہفتہ لگا کے 2 ہفتے لگا کے اس اسکل کو سیکھیں، اور اس کی جابز بے حد پڑی ہیں سوشل میڈیا میں اور فری لانسنگ میں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، بہت ہی آسان کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ فضول میں اپنا وقت ضائع کریں۔ گھر والوں کے لیے اپنے لیے پیسے آرام سے کما سکتے ہیں، حلال روزی کما سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں جو میں آج کو اسکل آپ کو بتاؤں گا اسے کہتے ہیں ویکٹر بیس امیجز۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کرنا کیا ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلے آپ جاتے ہیں کسی، یہ فائور میں چلتا ہوں، میں فائور میں آ گیا میں۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں میں پہلے سے بھی وہ ہوا ہے، سرچ ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں ویکٹر لوگو یا ویکٹر ٹریسنگ یا ویکٹر ایلسٹریشن یا ویکٹر آرٹ، کوئی بھی کر لیں آپ۔ چلیں میں کرتا ہوں ویکٹر ٹریسنگ۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جابز دیکھیں کتنی بے انتہا آپ کے پاس یہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کوئی لے رہا ہے 807، ایک بندہ لے رہا ہے 1613، 1613، ٹھیک ہے، 1613 اس 807، ٹھیک ہے، 1613۔ تو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی بٹس لگائی ہوئی ہیں، تو میں کسی ایک کو کھولتا ہوں، چلیں کسی کو کھولوں، یہ کھولتا ہوں، چلیں۔ یہ دیکھیں بیسک میں اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، مطلب اگر آپ نے اس کو سمبل دیا ہے تو ایک دن میں ڈلیوری دے گا، اور آپ کو ایک امیجز کر کے دے گا 860 میں۔ سٹینڈرڈز میں یہ کریں گے 1 ڈے ڈلیوری ہے، 2420 ہے، ٹھیک ہے، اور 100% پرنٹ ریڈی فائل آپ کو دیں گے، اور پریمیم میں اس نے قیمت رکھی ہے 4839۔ تو یہ ہے ویکٹر اور راسٹر بیس۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں اگر آپ فرق دیکھیں گے، دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور ویکٹر بیس اینڈ راسٹر بیس۔ راسٹر بیس امیجز جو ہوتی ہے نا، وہ اگر آپ اس کو زوم کرتے رہیں نا، زوم مطلب اپنے قریب لاتے رہیں، تو وہ پھٹ جاتی ہے، پھٹتی جاتی ہے، جبکہ ویکٹر بیس بہت ہی کلیئر بنتی ہے تصویر۔ یہ دیکھیں بہت ہی کلیئر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی پھٹنے کا انداز نہیں ہوتا، کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کی ڈیفینیشن پہ جاؤں نا، یہ دیکھیں میں اپنی ڈیفینیشن آپ کو میں نے نکالی ہوئی ہے۔ تو کی ڈفرنس بٹوین دا پکسل اینڈ دا ویکٹر، اس کو پکسل بیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پکسل بیس امیج ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ویکٹر بیسڈ امیج۔ تو ان دونوں میں فرق دیکھیں، فرق یہ ہے کہ اٹ از اے ہاؤ based graphics is how to image is structure. Pixel based graphics are made up of tiny dots. ظاہر بات ہے پکسل بیسڈ جو پکچر ہوگی وہ ٹینی ڈاٹ سے بنتی ہے، نہایت ہی باریک باریک دانوں سے بنے گی، نقطوں سے بنے گی، جسے پکسلز کہتے ہیں۔ جبکہ ویکٹر بیسڈ امیج جو ہوتی ہے وہ میتھمیٹیکل ایکویشن سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایجز ہوتے ہیں، اور وہ شیپ جو ہوتی ہے سٹ ان اے ریلیشن ٹو اندر، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کس طرح ہے، کہ آپ نے کام کس طرح شروع کرنا ہے، کہ مطلب آپ کو کوئی امیج دے گا بندہ، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کام دے گا، تو آپ نے اس کو کنورٹ کس طرح کرنا ہے۔ تو 2 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 طریقے۔ ایک تو میں سافٹ ویئر کے ذریعے، دونوں سافٹ ویئر ہیں، ایک تو ایلسٹریٹر کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایلسٹریٹر ہے AI، ٹھیک ہے۔ ایک ایلسٹریٹر کے ذریعے بھی آپ امیج کو ویکٹرائز کر سکتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں غور سے دیکھیں۔ فائل میں گئے، فائل کو اوپن کر یہ دیکھیں ایک مونکی کی تصویر میں لے آیا ہوں، یہ ایک پکچر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اس کو زوم کروں نا، تو یہ دیکھیں میں زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ پھٹتی جا رہی ہے تصویر۔ اس کے ایجز دیکھیں، بالکل پھٹ رہی ہے تصویر۔
یہ ہے پکسل بیسڈ امیجز، پکسل بیس امیج ہے، اس کو میں نے ویکٹر بیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کریں گے کیا، دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ کو شاید یہ کسی دوسری ویڈیو میں نہ ملے. تو میں دیکھتے ہیں، اس کو سلیکٹ کریں، آبجیکٹ میں جائیں، امیج اسٹیٹس میں جائیں، میک میں جائیں. دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا. آپ نے اس بٹن کو، یہ جو پروسیڈ بٹن ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. لو فیڈیلٹی فوٹو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ نے ایکسپینڈ کے بٹن کو کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب ایک اور کام کرنا ہے، یہ ہمارا پکسل بیسڈ ہو چکا ہے، سوری ویکٹر بیسڈ تصویر کنورٹ ہو چکی ہے. آپ اس کو ایک اور کام کریں گے، اس کو ذرا سا اٹھا کے ادھر لائیں. اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ بھی ذرا کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یہاں سے پکڑیں، رائٹ کلک کریں، اس کو ان گروپ کر لیں. ان گروپ ہو گئی تصویر. اب اس کو یہاں کونے پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے، ڈیلیٹ آپ کے کی بورڈ سے. یہ دیکھیں ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہو گیا، یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی صاف ہو گیا. اب آپ اس کو، اگر میں اس کو یہاں ڈریگ کروں گا نا، یہ دیکھیں ڈریگ، تو یہ الگ سے الگ الگ ہو گئے ہیں، اس کے پارٹس الگ الگ ہو گئے ہیں. آپ نے ابھی یہ نہیں کرنا. اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ نے اس پورے تصویر کو سلیکٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے دوبارہ گروپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہو گیا گروپ. اب میں اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں لے آؤں نا، تو اب یہ گروپنگ ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ تصویر جو ہے بالکل آپ کی ویکٹرائز ہو گئی ہے، ویکٹر میں تبدیل ہو گئی ہے. کس طرح پتہ لگا؟ آپ اس کو ذرا کنٹرول پلس آپ اس کو کرتے رہیں اور قریب آتے رہیں. یہ دیکھیں یہ تصویر پھٹے گی نہیں، اس کے پھٹنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا جتنا بھی قریب ہوئے. یہ دیکھیں یہ ویکٹرائز تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے، نظر آ رہی ہے، ویکٹرائز ہے یہ. تو آپ نے اپنی تصویر کو پکسل بیس سے ویکٹرائز کر لیا ہے. تو کتنا آسان آپ کو میں نے بتایا. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ کو السٹریٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایڈوبی کا ایک سافٹ ویئر ہے السٹریٹر، اس کے ذریعے بھی آپ ویکٹرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو سیو کر لیں، فائل کو، فائل میں گئے، سیو ایز کر لیا. ٹھیک ہے، آپ اے آئی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ای پی ایس میں کرتے ہیں، پی ڈی ایف میں کرتے ہیں، کسی میں آپ اس فائل کو کسی فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں، ای پی ایس میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ مرضی ہے، آپ جس فارم میں اس کو سیو کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کنورژن کا، آپ نے رسٹرائز کر لیا اپنی پکچر کو. ایک اور طریقہ، ایک اور سافٹ ویئر میں آپ کو بتاتا ہوں جسے کہتے ہیں ویکٹر میجک ڈیسک ٹاپ ایڈیشن. یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کس طرح کریں گے کام، غور سے دیکھیں. یہ جب ڈاؤن لوڈ کر لیں، دوبارہ سن لیں نام، ویکٹر میجک ڈیسک ٹاپ. آپ نے فائل کو امپورٹ کرنا ہے، کوئی بھی لے لیں، چلے اسی کو لے لیتے ہیں، اسی تصویر کو لیتے ہیں. یہ تصویر ہے. اگر اس کو میں زوم کروں نا، دیکھیں میں زوم کرتا ہوں اس کو نا، اس کو میں زوم کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے. اب غور سے دیکھیں اس تصویر کو. اگر میں اس کو زوم کروں، آپ غور سے دیکھیں یہ تصویر پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے ویکٹرائز کرنا ہے. تو چلتے ہیں. کوئی سا بھی بٹن آپ اس میں آف کر لیں. میں کہتا ہوں سنگل کلک ویکٹرائزیشن کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ویکٹرائز ہو رہی ہے میری پکچر. یہ دیکھیں غور سے دیکھیں ویکٹرائز ہو چکی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو میں ذرا زوم کر کے دیکھتا ہوں. میں ہائی کوالٹی اس کو کر لیتا ہوں ذرا، اور اچھے طریقے سے آپ کو اس کو نظر آئے. یہ دیکھیں یہ ویکٹرائز ہے، میڈیم ہے، لو ہے، آپ کی مرضی ہے آپ نے کس فارم میں ڈیٹیل لیول آپ کو اپنے دینا ہے اس کا. اچھا اس میں آپ بیک گراؤنڈ بھی ریموو کر سکتے ہیں. میں بیک گراؤنڈ ریموو کر لوں. یہ دیکھیں آرام سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ریموو کر لیا آپ نے. کیسا ہے پھر؟ یہ دیکھیں آپ نے
اس کا بیک گراؤنڈ بھی ریموو کر لیا. سوری اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں انڈو. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ کریں, دوبارہ نیکسٹ کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک آپ کو مسئلہ کرے گا یہ, کیونکہ یہ سافٹ ویئر جو ہے پیڈ ورژن ہے, آپ نے پیسے دے کر اس کو خریدنا ہے. کہیں سے آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, یہ اس وقت تک سیو نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ویکٹرائز تو کر دیا ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک اور طریقہ بتایا تھا, وہ فری میں آپ کر سکتے ہیں ایلسٹریٹر میں یہ. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ سافٹ ویئر ہو اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں ویکٹر میجک کے ذریعے, اور اگر آپ کے پاس ایلسٹریٹر ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ویکٹرائز کرنے کے, یعنی کہ آپ نے پکسل بیس سے اپنی پکچر کو ویکٹرائز کر لیا ہے. تو یہ دو طریقے آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کنورژن کر کے اس فائل کو سیو کریں, اور سیو کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی یہ جو اسکل ہے آپ اس کو فائور میں بھیج دیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں دوبارہ جاتا ہوں, یہ دیکھیں کتنے انہوں نے اسکلز لگائی ہوئی ہیں, صرف یہ کام کرتے ہوئے لوگ کتنے پیسے کما رہے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. شروع میں انہوں نے قیمتیں اپنی کم رکھی ہوئی ہیں, تو آپ بھی کم رکھیں. تو اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو جائیں تو آپ اپنی قیمت کو, اپنی اسکل کو بڑھا سکتے ہیں اس کی قیمت. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس نے رکھی 1600, لیکن یہ ذرا ہوگا اچھا خاصا ماسٹر آدمی ہوگا. اس میں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہے. تو ویکٹرائز امیج ہے, 2 سے 24 گھنٹے میں ڈلیوری دیتے ہیں. 1600 قیمت, اسٹینڈرڈ میں لکھی ہوئی ہے 2420, اور پریمیم میں رکھی ہے 4839. تو دیکھیں 2 دن میں ڈلیوری دے گا, اے آئی فارم میں, ای پی ایس فارم میں, پی ڈی ایف فارم میں, ایس وی جی فارم میں, سی ڈی آر فارم میں. یہ سارے فارمیٹ میں آپ کو یہ کنورٹ کر کے دے گا. تو ایلسٹریٹر میں تو یہ آپ کو پاس خصوصیت ہے, میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. سیو کریں. ٹھیک ہے. سیو کرنے کے بعد ہے کہ اے آئی میں بھی سیو کر سکتے ہیں, پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں, ای پی ایس میں بھی کر سکتے ہیں, ایس وی جی میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرنے کے بعد آپ اس کو آپ اپنے کلائنٹ کو بھیج دیں. تو یہ طریقہ تھا جس کے ذریعے آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی اتنی محنت تو نہیں ہے, لیکن تھوڑی بہت محنت درکار ہوگی. ہفتے میں 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں آرام سے. لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ایک ایلسٹریٹر میں, آپ کو میں نے ابھی بہت آسان 3-4 سٹیپس میں کر کے بتایا ہے, ایک اس میں اور ایک ویکٹر میجک ڈیسک ٹاپ ایڈیشن میں. اس کے علاوہ بھی بہت سے سافٹ ویئرز ہوں گے جو نیٹ پر موجود ہوں گے, آپ اس میں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے آپ آرام سے گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے پیسے کما سکتے ہیں. تو مجھے دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ, اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے, دوسروں کو پہنچائیے کہ بے روزگاری ختم ہو اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک کے لیے کہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں, تو دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.